بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. سبحان الله. كتب عليكم الصيام سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم حميم سبحان الله. ما شاء الله. والكتاب المبين إنا أرسلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ما شاء الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر
کتاب ہے، وہ شان والی کتاب ہے، وہ با برکت کتاب ہے، وہ رفت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو پڑھانا بھی ثواب، اس کو چومنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس پر ہاتھ رکھنا بھی ثواب۔ ہاں یہ ایسی لازوال کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو سننے والا سامع بن جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اور اس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس کا علم پھیلانے والا مبلغ بن جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ اور کوئی ولی بن جاتا ہے، کوئی ولیوں کا امام وہ سے جنت بن جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، اور مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدتی نہیں ہے آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی سبحان وہیں گر بنانے کو جی چاہتا ماشاءاللہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے سکھ کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، وہیں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا سر جو ایڑی رگڑ یہی کہہ رہا تھا گوہے میں رو کر، وہ ننھا سا سر جو ایڑی رگڑ یہی کہہ رہا تھا گوہے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں
بیٹھا ہوں ماشاء اللہ کہ یہ جو خوبصورت قالین انہوں نے بچھائے ہیں یہ مسجد نبوی شریف والے قالین ہیں اور ان کے اوپر بیٹھ کے جب ان کو دیکھا جائے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی ہم اوپر دیکھیں گے تو سامنے گنبد خضرا ہوگا ماشاء اور اللہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یوں ہی ہم رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سائے میں بیٹھے ہوں گے پھر حقیقتاً جب ہم آنکھیں کھولیں گے اور دیکھیں گے تو سامنے سبز گنبد ہوگا آئیے اس کلام کی چاشنی کو سماعت فرمائیں خوشبوئے پیغام آتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں خوشبوئے پیغام آتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں او سانسیں ماشاء اللہ خاتم
انسان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، اور اس سے پھر انسان فرق لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب مجھ جیسے نکمے بندے کو لے لیں، ناکارہ بندے کو جو دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، اور آپ جیسے عظیم لوگ جو قدر کرتے ہیں۔ مجھے ہر موقع پہ انکل مشتاق صاحب ہیں، جو حبیب صاحب ہیں، حاجی صدیق صاحب ہیں، اسپیشل یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے آنا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، بڑا نکما نکارہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ قدر والے لوگ ہیں، یہ قدر والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ سماعت فرمائیں، وزیر ملت آپ لکھتے ہیں کہ بے قدرا کچھ قدر تھوڑے آپ آگے بھی آ جائیں انشاءاللہ مختصر سا فرمائیں گے علامہ صاحب پڑھ کے دیکھو دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو ہوتا ہے کیسے دور شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب دل بنا دے گی یہ دور قرآن پڑھ کے دیکھو اگر ان کو منا لینے کی آرزو کے ہارون راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو اب میں خصوصی کتاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں میری مراد خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت نوجوان سکالر حضرت علامہ مولانا عمران سلطانی صاحب خطیب اعظم نیو ٹاؤن ڈڈیال کے وہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
مقتدر و محتشم حضرات علماء کرام، حفاظ قرآن، سناخنان شیریں لسان، بالخصوص آج کی اس محفل پاک کے مہمان سناخان برادر محترم، آپ کے اس علاقے کا فخر اور خطہ آزاد کشمیر کے کونے کونے میں گونجنے والی آواز برادر محترم بھائی محمد طاہر اسلم صاحب، جنہوں نے حکم کیا، آپ کے حکم پر حاضر ہوا، اور دیگر کتنے بھی حضور علیہ السلام کے غلام آج کی اس خوبصورت محفل میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ تقریب شریف ختم قرآن پاک کی تقریب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب و مدرس محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عمر سلطانی صاحب، آپ کو اس عظیم موقع پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ تمامی احباب کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ذوق شوق محبت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پوری قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت فرمایا، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس مسجد کی انتظامیہ بالخصوص بڑی شفقتیں، بڑی محبتیں فرماتے ہیں۔ محترم المقام حاجی مشتاق صاحب، چودھری حبیب صاحب اور دیگر جتنے بھی اس مسجد کی انتظامیہ ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہو، پھر بھی یہ اپنی مسجد میں محافل کا اہتمام کرتے ہیں، شب بارات ہو پھر بھی محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور آج اس ختم قرآن کے خوبصورت موقع پر بھی انہوں نے اپنی مسجد میں محفل پاک کا اہتمام کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے جتنے بھی ممبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے کاروبار، جان، مال، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی اہلیان محلہ ہیں جن کا اس مسجد کے ساتھ پیار محبت لگاؤ ہے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ اور ماشاءاللہ سلطانیہ ساؤنڈ سسٹم بھائی محمد حافظ صاحب خوبصورت انداز میں محفل پاک کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ وقت کے کافی بیچ چکا ہے، میں کوئی لمبی چوڑی آپ کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا۔ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، علماء کو میں اپنا سبق سناؤں گا اور آپ احباب کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ بیداری کا سبق دیں، اگر جاگ رہے ہیں تو بار محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یوں کہیے کہ رمضان میں قرآن آیا اور قرآن میں رمضان آیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں قرآن آیا اور قرآن میں رمضان آیا، اور قرآن رمضان کے اندر رب ذوالجلال نے نازل فرمایا۔ آگے قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا فرمایا کہ قرآن نازل کیوں کیا، فرمایا ہدی للناس، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی دوسری آیت کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ قرآن بے مثال ہے، اس قرآن کے حرف بھی بے مثال ہیں، اس قرآن کی سطریں بھی بے مثال ہیں، اس قرآن کی صورتیں بھی بے مثال ہیں، اس
قرآن کے پارے بھیبے مثال ہیں. ارے یہ قرآن جو جبریل لے کر آتا ہے وہ جبریل بھیبے مثال ہے. جس رات کے قرآن آتا ہے وہ رات بھیبے مثال ہے. اور جس مہینے میں یہ قرآن آتا ہے وہ مہینہ بھی بے مثال ہے. اگر آپ جاگ رہے ہو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. آپ بیدار ہیں جملہ سمجھ کے ضائع نہیں کیجئے گا. ارے جس مہینے میں یہ قرآن آتا ہے وہ مہینہ بھی بے مثال ہے. اور مجھے کہنے دیجئے جس نبی پہ یہ قرآن اترا ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حق چاریہ یا علی یا غوثیہ زندہ باد. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد پڑھنے کے بعد اس قرآن کو سمجھا جائے. سمجھا جائے. صرف ایمان لانے سے بات ختم نہیں ہوتی, صرف پڑھنے سے بات ختم نہیں ہو گئی. فرمایا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کیا کیا جائے؟ سمجھا جائے. آئیے میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں اس قرآن کو سمجھا کیسے جائے گا. آئیے میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں جب میں نے اور آپ نے جناب والا نماز تراویح کے اندر محترم المقام حافظ عمر سلطانی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے قرآن کی تلاوت کو سنا. جب یہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے ہمارے کان کے اندر آواز پہنچی. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے قرآن کی تلاوت کو سنا, یہ الفاظ ہمارے کانوں کے اندر پڑ گئے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرآن بتا رہا ہے خبردار اپنے والدین کو تنگ نہ کرنا, اپنے والدین کو جناب والا تکلیفیں نہ دینا. یہ قرآن والدین کا مقام بتا رہا ہے. ہم نے قرآن کی تلاوت کو جناب والا سنا, قرآن کے الفاظ ہمارے کان میں پہنچے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے خبردار یتیموں کا مال کبھی بھی نہ کھانا, کبھی بھی یتیموں کا مال نہ کھانا. جو یتیم کا مال اپنے پیٹ میں جمع کر رہا ہے وہ جناب والا جہنم کی آگ کو جمع کر رہا ہے. اب جب ہم نے قرآن کے جناب والا سنا, قرآن کے الفاظ ہمارے کان کے اندر پہنچے. رب کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. رب نے سود کو مٹا دیا ہے. ہمارے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں, رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. قرآن تمہیں بتا رہا ہے خبردار تمہارے پڑوسیوں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. زاہدہ
پھل کو حاصل کرنے کا ہے. اور دعا روح العبادات، دعا ساری عبادت کا مغز ہے. حاجات، یہ لیلۃ القدر والی رات ہے، تاج راتوں میں سے، تو آج مانگنے کا وقت ہے. مانگیں اور خلوص دل سے ہر شخص توجہ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دعا کو کہیں کہ یہ کب مجھے سب جان چھوڑیں گے. اب تو مانگنے ہیں، اس رب سے مانگنا ہے جو نہ قدوس ہے نہ بخیل ہے، اس سے خوب. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ازلی ابدی سرمدی دیمومی لا اول له ولا آخر له. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یا اللہ تیرے حضور ہم سب تیرے گھر میں کرنا دے کر بیٹھے ہیں. یا اللہ آج کی اس برکت اور عظمت والی رات میں، یا اللہ اس برکت والے مہینے کے صدقے، یا اللہ آج ختم قرآن جب ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت آتی ہے تو مانگنے والوں کی دعا پر آمین کی مہر سبز کرتی ہے. یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجات، نیک ارادوں کو قبول و منظور عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی کامیابی بخشش فرما. یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہم سب کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے. یا اللہ ہم سب کے دل دنیا کی محبت میں لت پت ہیں. یا اللہ قرآن کی عظمت کے صدقے، رمضان کی عظمت کے صدقے، یا اللہ ہم سب تجھ سے تیری معرفت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہم سب کی قلوب و اذہان کو منور فرما. یا اللہ ہم سب کی جسمانی بیماری کو دور فرما. آمین. یا اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو جنتی لوگوں میں شامل فرما. جہنم کے عذاب سے محفوظ و معمور فرما. نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما. یا رب العالمین بری موت اور ذلت والی موت سے ہمیں محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا اللہ آمین.